السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدہ بنت ثعلبہ اپنی قوم بنو معین سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنے برادری کے ایک گھر میں ابھی فروکش ہوئی ہی تھی کہ بنو قین کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، جانور ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے عکاظ منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں انہیں خرید لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ معظمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بنت خویلد کو پتہ چلا تو اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ ان کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں عکاظ منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ نے سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ اس موقع پر آپ کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ سے بہتر کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید کو بطور تحفہ پیش کیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا۔ اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آتا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے۔ اپنے لاڈلے بیٹی کی محبت کا شعلہ جولا دل پر مسلسل دہکتا رہا۔ غم و اندوہ کے ایسے بادل چھائے کہ چھٹنے کا نام نہ لیتے۔ ہر وقت اسی سوچ میں پریشان رہتی، کیا میرا لخت جگر زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں۔ باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ ہر گزرنے والے قافلے سے پوچھتا کہ لوگوں مجھے بتاؤ میرا لخت جگر کہاں ہے۔ میرے نور چشم کو زمین نکل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا۔ بعض اوقات غم میں مبتلا ایسے دلدوز انداز میں شعر کہنے لگتا کہ سننے والوں کے جگر چھلنی ہو جاتے۔ مثال کے طور پر چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزری، کیا وہ زندہ ہے کہ میں اس کی آمد کا انتظار کروں، یا موت کے بے رحم پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بخدا میں نہیں جانتا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا۔ میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے۔ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں، اور میں اس سرگردانی سے نہیں اکتاؤں گا۔ بیٹے زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہو جانا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھتی ہیں۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور زید نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن لوٹے تو ان کے باپ حارث کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ اور سلامت ہے اور وہ اس وقت مکے میں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے خود دیکھا ہے، اس سے باتیں کی اور اس کے حالات معلوم کیے ہیں۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارث نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کیا جا سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہمسر بنایا۔
دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ اللہ ہم پر کرم کیجیے، جو آپ اس کی قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیے سے کہیں زیادہ بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے بہت بہترین تجویز رکھی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارث بن شراحیل ہے اور یہ میرا چاچا کعب ہے۔ آپ نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کیا، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید کے چچا اور باپ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئند اعلان سن کر شاداں و فرحاں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، ادعوہم لآبائہم۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ ہی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ حضرت بلند مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں، یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ بھی خیال تک نہ تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطہ ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالیشان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ حبیب کبریا کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ ہی وہ خوش نصیب انسان ہیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے،
بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے؟ حضرت زید بن حارثہ ہی کو رازدان رسول اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا شرف عظیم بھی انہی کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شرکت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید روانہ ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ کو دلی مسرت ہونے کا اظہار کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ ہی ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے حضرت زید بن حارثہ مسلمانوں میں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضرت زید کے بیٹے کو فرزند حبیب اللہ کا نام دے رکھا تھا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جان نثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کرے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر اردن کے مشرقی جانب مقام موتا پر پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرحبیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا، اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اپنا قائد بنا لے۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرقی جانب مقام معان پر پہنچے تو شاہ روم 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1 لاکھ افراد شامل ہوئے۔ یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے بالمقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان مقام معان پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نگاہ سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت اور کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیو، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف نکلے ہو، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسے بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ نے ایسی جواں مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا
اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جاں فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے ششدر رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح غمگین حالت میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔